بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائیں تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ وَلِأَنَّ مَا هُوَ فِي الذِّهْنِ، یہ دوسری دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ متصور بکنہی نہیں ہے۔ لیکن دلیل سے پہلے آپ ایک مقدمہ سمجھ لیں۔ جب دو شخصین ہوتے ہیں زید اور عمر، تو ان دو شخصین میں ایک مابل اشتراک ہوتا ہے اور ایک مابل، جیسے زید ایک شخص ہے اور عمر دوسرا شخص ہے، ان دونوں میں ایک مابل اشتراک ہے، یعنی ایسی چیز ہے جو دونوں میں موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ حیوانی ناطق، حیوانی، اور ایک مابل امتیاز ہے۔ مابل امتیاز کا معنی کہ زید میں ایک چیز ہے جو عمر میں نہیں ہے اور عمر میں ہے زید میں نہیں ہے، اس کو مابل امتیاز کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ تشخص۔ جو رنگ ڈھنگ زید کا ہے وہ عمر میں نہیں ہے، جو رنگ ڈھنگ عمر کا ہے وہ زید میں نہیں۔ تو جہاں دو شخصین آتے ہیں وہاں ان کے درمیان ایک ہوتا ہے مابل جو دونوں میں پایا جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے مابل جو ایک میں پائے جائے دوسرے میں نہ پائے جائے۔ یہ ہر جگہ یہ قاعدہ ہے۔ زید ایک شخص ہے، عمر دوسرا جو ہے وہ شخص ہے۔ اب ان دونوں میں ایک مابل اشتراک ہے جو دونوں میں موجود ہے، وہ کیا ہے؟ حیوانیت اور نطیقیت، یہ مابل اشتراک ہے۔ اور ایک ان میں مابل امتیاز ہے کہ اس میں جو ہے وہ اس میں نہیں ہے، اس میں جو ہے وہ اس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کیا ہے؟ تشخص و ہیئت۔ جو ہیئت فارسی کا ہے وہ تبلیغی کا نہیں ہے، جو ہیئت تبلیغی کا ہے وہ فارسی میں نہیں ہے۔ یہ قانون مسلم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ موجود فی الخارج ہے، تو اللہ شخص خارجی ہوا یا نہ؟ شخص خارجی۔ اب اگر اللہ تعالیٰ متصور بھی کنہی ہو، کنہی کا معنی کہ اس کی ذاتیات کو ذہن میں حاصل کر کے متشخص کرے بے تشخص ذہنی، تو اللہ تعالیٰ شخصی ذہنی بنا۔ تو دو شخص آ گئے، ایک اللہ جو شخصی خارجی ہے اور ایک اللہ جو شخصی، اور ہر دو شخصین میں ایک مابل اشتراک ہوتا ہے، ایک مابل۔ تو مابل اشتراک دونوں خداؤں میں ماہیت ہوئی، دونوں ماہیت، اور مابل امتیاز تشخص ہوگی۔ اور واجب کا تشخص و وجود عین ہے کس کے ساتھ؟ ماہیت کے ساتھ، اور ماہیت تو مابل اشتراک ہے، تو تشخص بھی مابل اشتراک ہے۔ تو یہاں تو مابل امتیاز ہے نہیں۔ آپ کیسے کہیں گے کہ ماہیت دونوں خداؤں میں مابل اشتراک ہے اور تشخص ہر خدا کا دوسرے خدا سے مابل امتیاز ہے؟ خدا کا تشخص خدا کی ماہیت سے ہماری طرح ظاہر ہے یا عین ہے؟ عین ہے، اور ماہیت تو مابل اشتراک ہے، تو تشخص بھی مابل اشتراک۔ تو یہاں مابل امتیاز نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو آپ خدا کو ذہن میں مشخص جدا اور خارج میں شخص جدا کیوں فرض کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، سنو۔ وَلِأَنَّمَا وہ ذاتیات جو ذہن میں ہے مع تقرریہ فی الآیان، اور وہ خارج میں بھی خدا ہے، نو لہو ماہیت مشترکۃ بین ہذین الموجودین، اس کے لیے ماہیت ہے مشترک درمیان دو موجودین کی۔ کون سی موجود ہے؟ ایک ذہنی، ایک، اور المتمایزین بحسب التشخص والوجود، اور جو دو شخصین میں مابل اشتراک ہوتا ہے وہ متمایزین ہوتے ہیں بے اعتبار تشخص و وجود کے، ٹھیک ہے؟ اب دو خداؤں کے لیے مابل اشتراک ماہیت فرض کرو، تو مابل امتیاز کیا فرض کرو؟ وجود اور تشخص، اور وجود اور تشخص خدا کا اور ماہیت تو مابل اشتراک ہے، تو وجود اور تشخص بھی تو مابل امتیاز نہیں ہے۔ جب مابل امتیاز نہیں ہے تو شخصین تو نہ بنے ایک شخص۔ فما وہ واجب تعالیٰ
کان وجود و تشخص عین ماہیتی، جس کا وجود و تشخص عین ماہیت ہو، یمتنع وجودہ پہ ذہن، ممتنع ہے اس کا تصور بھی کنہی ذہن کے اندر۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وقد نقلا، اللہ تعالیٰ کا تصور بکنہی ہی ممتنع ہے۔ اس کے دو دلائل ہیں۔ ایک دلیل تو قاضی نے 3 مقدمات پر مبنی کیا تھا کہ اللہ کا وجود و صفات نہیں کہا، اور دوسرا کیا تھا کہ وجود محصل للماہیت ہے یا نفی للماہیت، اور تیسرا کیا تھا کہ وجود خارجی وجود ذہنی دونوں متبین ہیں، اور اس سے پھر دلیل نکالی تھی کہ ممتنع ہے تصور بکنہی، اور ایک دلیل آج بیان۔ اب قاضی پر اعتراض ہے کہ جناب تصور بکنہی ہی ممتنع ہے، اور اس امتناع پر ارسطو نے ایک آسان دلیل پیش کی ہے، آپ اس آسان دلیل کو کیوں بیان نہیں کرتے؟ اپنی پیچھے سے دلائل شروع کر دیے۔ ٹھیک ہے، ارسطو نے بڑی صاف بات کی ہے کہ 2 عالم ہیں، ایک عالمی محسوسات ہے، ایک عالمی معقولات ہے۔ عالمی محسوس میں ایک معلوم ہے، ایک عالم ہے۔ معلوم کون ہے؟ شمس، اور عالم کون ہے؟ بصر۔ لیکن بصر شمس کی ادراک سے عاجز ہے، اس کی شعاعیں اتنی زیادہ ہے کہ وہ آنکھ کو اپنی طرف پہنچنے نہیں دے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم سورج کی جسم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک پرات کو پانی سے بھر دیں گے اور کھلی فضا میں رکھیں گے اور اس میں دیکھیں گے تو سورج کا جسم اس میں نظر آئے گا۔ اب آنکھ جو ہے سورج کے جسم تک پہنچ گئی، براہ راست یا بواسطہ اس برتن سے۔ اسی طرح معقولات میں ایک عالم ہے، وہ عقل ہے، اور ایک معلوم ہے، وہ اللہ ہے۔ جس طرح یہ عالم ظاہری جو بصر ہے اس معلومی ظاہری کے ادراک سے عاجز ہے، اسی طرح یہ عالمی باطنی جو عقل ہے، معلومی باطنی جو خدا ہے، اس کے ادراک سے عاجز۔ جب عاجز ہوا تو لا یحد، اب عقل میں اس کی تعریف بکنہی اور تصور بکنہی نہیں ہو سکتا۔ آسان دلیل ہے۔ تو اس نے عقل کا قیاس کیا کس کے اوپر؟ آنکھ پر، اور خدا کا قیاس کیا کس کے اوپر؟ سورج کے اوپر۔ جس طرح آنکھ سورج کے ادراک سے عاجز ہے کیونکہ ان کی شعاعیں تیز ہے، اسی طرح عقل خدا کے ادراک سے عاجز ہے کیونکہ ان کی تجلیات تیز ہے، اور جب عاجز ہے نو لا یحد ولا یتصور۔ ٹھیک ہے، یہ آسان دلیل ہے۔ آپ نے ارسطو کے آسان دلیل کو چھوڑ کر پیچیدہ دلیل کیوں بیان؟ تو قاضی جواب دیتا ہے کہ یار ارسطو کی دلیل میں 2 سقم تھے، 2 کمزوریاں۔ کیا ہے؟ ایک کمزوری تو یہ ہے کہ اس نے عقل کا قیاس کیا کس پر؟ اب وہ معقول ہے، اور یہ کیا ہے؟ محسوس۔ تو مقیس مقصوص میں مناسبت نہیں ہے۔ قیاس معقول کا معقول پر کرو، محسوس کا محسوس پر کرو۔ تم نے کیا معقول کا محسوس پر کیا۔ دوسرا قیاس تم نے خدا کا کیا جو معقول ہے، شخص کے اوپر جو محسوس ہے، تو یہ قیاس معقول محسوس کے اوپر، تو یہ قیاس ناتمام۔ ٹھیک ہے، دوسرا سقم یہ ہے کہ عالمی ظاہری معلومی ظاہری کا ادراک نہیں کرتی، لیکن ممکن تو ہے۔ کیا ہے؟ تو یہاں ادراک واقعی نہیں ہے، ممتنی نہیں ہے، اور عقل کا ادراک للہ ممتنی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اگر ہم یہ تشبیہ و قیاس کریں تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ادراک عقل کے لیے ممتنی تو نہیں ہے، ممکن ہے لیکن واقعی نہیں ہے، اور حالانکہ وہ صرف سے ممکن ہی نہیں۔ جو خرابیاں تھی یا نہیں ہے، اس وجہ سے کہتے میں نے ارسطو کی دلیل چھوڑ دی اور پیچیدہ دلائل بیان کی۔ السلام علیکم۔ ہاں جی، ہاں جی، اچھا
تو آپ آج تو میں کہیں جا رہا ہوں قصور، تو کل اگر موقع ہو تشریف لائیں. جی اچھا ٹھیک 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 ہے جی ٹھیک. ہاں وقد نقل عن ارسطو، اور ارسطو سے منقول ہے، انه قال، اس نے کہا، کما تعثر العین، جس طرح عارض ہوتا ہے آنکھ کو عند تحدق، جب آنکھ گہری نظر کرے، فی جرم شمس، سورج کے جسم میں کیا عارض ہوتی ہے؟ ظلمت و قدرت، ظلمت اور اندھیرا. تمنعها، وہ ظلمت منع کرتی ہے آنکھ کو عن تمام الابصار. کذالک تعثر العقل، اسی طرح عارض ہو جاتی ہے عقل کو عند ارادت اقتناء تعالی، جب عقل ارادہ کرے کن ہے باری تعالیٰ کی تصور کا، تو عارض ہو جاتی ہے عقل کو حیرت و دہشت و خوف. تمنع، وہ حیرت منع کرتی ہے عقل کو عن تمام. دلیل ہے یا نہیں؟ تو کیوں نقل نہیں کی؟ کہتے وہو کما ترینا کلام خطابی، کہتے یہ تبلیغی بات ہے. تبلیغی یعنی ظنی ہے، مفید للیقین نہیں ہے. اچھا جی نیچی منہیا میں آجو. وَقَذَا بِمَا ہوا، آگے برت کیسی حاصل فی الاعیان. کل کی دلیل کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ خارج میں تو موجود ہے، خارج میں موجود ہے. تو اگر اللہ کی ذاتیات ذہن میں حاصل ہو جائے تو ذاتیات مبطل ہے للوجود یا محصل ہے للوجود؟ تو اس ذاتیات حاصل ہونے سے وجود خارجی باطل ہوگا یا موجود ہوگا؟ موجود ہوگا. ٹھیک ہے. اور ذاتیات کا انفکاک ذات سے ممکن ہے یا ناممکن ہے؟ ناممکن ہے. تو جب ذاتیات ذہن میں حاصل ہو گئے تو ذات بھی حاصل. اب اللہ تعالیٰ کا ایک ذات ذہن میں ہے اور ایک خارج میں. جو ذہن میں ہے اس پر آثار خارجی مرتب ہے نہیں، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ لا فی الاعیان، لا. لیکن وہ ذات عین ذاتیات کے ساتھ، اور وہ ذاتیات عین کس کے ساتھ ہے؟ ذات خارجی کے ساتھ. اور عین کا عین ہوتا ہے تو وہ ذات عین ہوا اس کے ساتھ. اور یہ تو فی الاعیان ہے، تو وہ بھی تو پہلے لا فی الاعیان تھا، اب فی الاعیان. اجتماع نتیجہ کا ہے یا نہیں؟ یہاں سے جاؤ، یہ ذات خارجی ہے. ذاتی اس پر جو آثار خارجیہ مرتب ہے، وہ آثار خارجیہ ذہن میں اس پر مرتب ہے نہیں. تو اس ذات خارجی کو ہم کیا کہیں گے؟ لا فی الاذہان، لا. اور اس ذات کی ذاتیات کہاں حاصل ہیں؟ ذہن میں. ٹھیک ہے. اور ذات کا انفکاک ذاتیات سے نہیں. تو جب ذاتیات حاصل ہو گئے تو ذات ذہن میں حاصل ہو گئی، تو یہ کیا بنا؟ فی الاذہان. اور پہلی کیا تھا؟ تو اجتماع نتیجہ کا ہے. وَقَذَا بِمَا هُوَ حَاصِلٌ فِي الْعَيَانِ، یہ مبنی ہے کہ جمی صفات باری تعالیٰ کا، اور کلما ہر وہ صفت کہ ممکن ہو اتصاب باری تعالیٰ کا اس کے ساتھ، وہ عین ذات ہے. وَلَوْ سَهَلَهُ الْوُجُودُ فِي الذِّهْنِ، اگر اللہ کی ذاتیات ذہن میں آئے، نُكَانَ مِصْدَاقُهُ نَفْسُ ذَاتِهِ، تو ذات بھی ذہن کے اندر جائے گی. عَلَى مَا بُرْهِنَ عَلَيْهِ فِي الْحِكْمَةِ فِي مُوسَعِهِ، فَيَكُونُ بِمَا هُوَ فِي الْآيَاتِ لا فَيَكُونُ بِمَا هُوَ فِي الْآيَاتِ لا فِي الْآيَاتِ. فی الآیان بھی ہوا اور فی الاذہان بھی ہوا. نقل عن ارسطو، شرح میں قزوینی یہ عبارت کیوں لکھی تھی؟ اس پر اعتراض تھا کہ اپنی پیچیدہ دو دلائل پیش کیے، حالانکہ ارسطو نے
آسان دلیل پیش کی وہ بیان کرو. تو قاضی نے کیا کہا؟ اس میں دو خرابی ہے. ایک تو یہ ہے کہ قیاس معقول کا ہے محسوس پر، معقول عقل کا قیاس ہے محسوس عقل پر، معقول خدا کا عقل ہے محسوس شخص پر. تو یہ قیاس تام نہیں ہے. ہمیشہ قیاس معقول کا معقول پر، محسوس کا محسوس پر ہوتا ہے، معقول کا محسوس پر نہیں ہوتا. اور یہاں دو معقولین کا قیاس ہے، دو ایک. اور اگر تام ہو بھی جائے تو اس قیاس سے معلوم ہوا کہ عقل کا ادراک للہ تعالی واقعی نہیں ہے، جس طرح ادراک البصر للشمس واقعی نہیں ہے، ممکن ہے. حالانکہ ادراک العقل للہ تعالی سے ممکن نہیں. لا یخفا علیکی، آپ پر خفی نہ ہو، انہا ہونا قیاسین، یہاں دو قیاس ہے. اول قیاس ذات باری تعالیٰ کا ہے جو معقول ہے، علی المحسوس، محسوس شمس پر. دوسرا قیاس عقل کا ہے جو معقول ہے، علی الحس، آنکھ پر. ولا جامع بینہما، اور معقول اور محسوس میں جامع نہیں ہے حتیٰ کہ موجب یقین ہو جائے. ٹھیک ہے. اولا تام. اور چلو اگر قیاس کو ہم تام فرض کریں تو دلالت کرے گا لازمی وقوعی کہ ادراک العقل للہ واقعی نہیں ہے، لا علی امتناعی، امتناع پر دلالت نہیں کرے گا حالانکہ وہ ادراک ممتنع ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ هذا اذا كان مسلما بس.